السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گلوبل انفو۔ ٹوٹن خامون کے خزانوں میں آرکیولوجسٹ کو 3000 سے بھی زیادہ آئٹمز ملے۔ ان میں ہیرے جواہرات سے بھرے باکسز بھی شامل تھے۔ ویسے تو یہ خزانہ بالکل پرائس لیس اور انمول ہے، لیکن اگر اس کا اندازہ لگایا جائے یہ $2 بلین یعنی 16,600 کروڑ بنتا ہے۔ اس سارے خزانے اور کنگ ٹوٹن خامون کی ممی کو ویلی آف دا کنگز میں زمین کے نیچے دفنایا گیا تھا، جس کو 1922 میں ہوورڈ کارٹر نے دریافت کیا تھا۔ یہاں سے 17 ایسے آئٹمز ملے جن سے کنگ کے شاہانہ لائف سٹائل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج آپ کو انہی آئٹمز کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نمبر 17، کنگ ٹوٹن خامون یعنی کنگ ٹٹ کی ممی کو جب پہلی بار سکین کیا گیا تو بینڈیجز کے اندر 2 خنجر پائے گئے۔ ایک آئرن سے بنایا گیا تھا اور دوسرا گولڈ سے۔ آئرن سے بنا ہوا خنجر ٹوٹن خامون کی رائٹ ٹانگ پہ باندھا ہوا تھا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آئرن میٹیورائٹ سے ایکسٹریکٹ کیا گیا تھا، یعنی اس خنجر کا اوریجن ہماری دنیا نہیں ہے۔ اس دور میں ایسی انوکھی اور انمول چیز صرف ٹوٹن خامون ہی رکھ سکتا تھا۔ نمبر 16، ٹوٹن خامون کا ڈیتھ ماسک بہت محنت سے بنایا گیا تھا، جس کو کنگ ٹٹ اپنی دور حکومت میں پہنا کرتے تھے، اور مرنے کے بعد ان کے کافن کو بھی یہ ماسک پہنایا گیا۔ پیور گولڈ سے بنا یہ ڈیتھ ماسک کافی قیمتی تھا، جیسے کہ کنگ کی آئیز کو آبسیڈین اور کوارٹز جیسے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ آبسیڈین پتھر کی ایسی قسم ہے جو والکینک میگما سے بنتا ہے۔ اس ماسک کا ٹوٹل وزن 10 کلو تھا۔ نمبر 15، ایجپشین کنگز اپنے دور میں ٹائم پاس کے لیے بورڈ گیمز بھی کھیلا کرتے تھے، کیونکہ ان کے خزانے میں 4 بورڈ گیمز بھی ملے تھے۔ گیمز کی گوٹیوں کو ہاتھی کے دانتوں کو تراش کر کے بنایا گیا تھا۔ ان گیمز کو کھیلنے کے کیا رولز تھے، یہ راز ابھی تک پوشیدہ ہے۔ نمبر 14، ٹام کے اندر سے ایک پتلا بھی ملا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ یہ کنگ ٹٹ کی باڈی شیپ کی ہو بہو کاپی تھا، جس کو کنگ کے کپڑے پہنا کے پہلے ٹرائی کیا جاتا تھا کہ کپڑے کیسے لگ رہے ہیں۔ کنگ کی الماری میں 13 شاہی ڈریسز، 2 ڈزن سے بھی زیادہ سینڈلز، کنگ کے شاہی لائف سٹائل کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ نمبر 13، کنگ ٹٹ کی ممی کو گولڈ سے بنے سینڈلز پہنا کے دفن کیا گیا تھا، جو 11.6 انچز لمبے تھے۔ ان کو پیور گولڈ شیٹ سے بنایا گیا تھا۔ اس شیٹ کو ہیمر سے پریس کر کے سینڈلز بنائے گئے تھے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ سینڈلز کنگ ٹٹ اپنی لائف میں نہیں پہنا کرتے تھے، یہ صرف ان کی ممی کے لیے بنائے گئے تھے۔ نمبر 12، کنگ ٹٹ کی ممی کو 3 الگ الگ کافنز میں رکھا گیا تھا، جن کا ٹوٹل وزن 1250 kg ہے۔ تینوں میں کنگ ٹٹ کا فیس بنا ہے، جس میں وہ کروک اور فلیل کو پکڑے ہوئے ہیں۔ کنگ کی ممی کو اسپیشل لینن سے لپیٹ کے ان کافنز میں رکھا گیا تھا۔ نمبر 11، کنگ کے خزانے میں 2 شاہی تخت یعنی تھرونز بھی پائے گئے تھے۔ ایک کو ایبونی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی لکڑی ہے جس کو پانی میں ڈالو تو وہ فلوٹ نہیں کرتی۔ دوسرے کو گولڈن تھرون کہا جاتا ہے، جس میں کنگ اور ان کی وائف کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں ان کی وائف ان کے اوپر کوئی پرفیوم لگا رہی ہے۔ یہ تھرون اینشینٹ ایجپشنز کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نمبر 10، یہاں سے 6 شیریٹس بھی ملے۔ ان میں سے 2 اسٹیٹ شیریٹ لگتے ہیں، جن کی لیفٹ سائڈ پہ کنگ ٹٹ اور کوئین اینکھے سینامون کی پک بنی ہے، اور ساتھ سولر فیلکن کی پک بھی بنی ہے۔ شیریٹ ڈیزائن سے پتہ چلتا ہے کہ کنگ اس میں اپنی وائف کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ نمبر 9، یہاں سے آرکیولوجسٹ کو 2 باجے یعنی ہارنز بھی ملے۔ ایک پیتل سے بنا ہوا تھا اور ایک چاندی سے۔ کنگ ٹٹ کے ان باجوں کو 1939 میں میوزیشین جیمز ٹیپر نے بجا کے بھی دکھایا تھا۔ نمبر 8، اینشینٹ ایجپشنز ایک جیکل کی شکل کے کتے کو اپنا دیوتا مانتے تھے، جس کو کنگ اور کوئین کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اس کو اینوبس کہا جاتا تھا۔ نمبر 7،
مقبرے کی وال پہ بنی یہ خوبصورت پینٹنگ کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے بنی یہ پینٹنگ آج بھی اپنے اوریجنل کلر میں موجود ہے۔ نمبر 6، یہ لکڑی کا بکسا جس کو ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا، اس کے اوپر جو پینٹنگز ہیں وہ آج تک سمجھ نہیں آئیں۔ نمبر 5، یہ کاپ ایلابیسٹر کے سنگل پیس سے بنایا گیا تھا جس کی شکل کسی سفید لوٹس کے پھول کی طرح تھی۔ ایلابیسٹر ایک کافی سافٹ پتھر ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس جار میں کنگ اپنی کاسمیٹکس کو رکھتے تھے، یہ بھی ایلابیسٹر سے بنایا گیا تھا۔ نمبر 3، کنگ ٹٹ کے خزانے سے یہ بھی ملا تھا جس کو گائے کی شکل دی گئی تھی، کیونکہ اس دور میں گائے کو ہیتھور نامی دیوتا سے کمپیئر کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، اینشینٹ ایجپٹ میں ہپوپوٹیمس کا شکار کافی کیا جاتا تھا، وہ لوگ ہپو کے دانتوں کو گفٹ کرنا فخر محسوس کرتے تھے۔ کنگ کے خزانے سے فیرو کا یہ چھوٹا سٹیچو بھی ملا جس میں وہ ہارپون کی مدد سے ہپو کا شکار کر رہے ہیں۔ کنگ ٹٹ تو ویسے ڈس ایبلڈ تھا، لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی شکار کھیلتے تھے۔ نمبر 1، کنگ ٹٹ کے خزانے میں 18 چھوٹی بوٹس بھی ملی ہیں۔ ان چھوٹی بوٹس میں ظاہر سی بات ہے کنگ تو سفر نہیں کرتے تھے، ان کو بہت مہارت سے بنایا گیا تھا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ بوٹس کنگ کی آفٹر لائف کے لیے ان کے ساتھ ہی دفن کی گئی تھیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔